اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تأمل العیب عیبن، تأمل العیب عیبن، عیب جوئی خود ایک عیب ہے، عیب جوئی خود ایک عیب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بری صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا جان۔ آج جو بحث ہے سوال نمبر 141 میں ہے۔ سوال پڑھتا ہوں پہلے۔ من این تبنا صیغۃ التعجب، توجہ فرمانا، من این تبنا صیغۃ التعجب، صیغتان تھا نا تو یہ مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گئی ہے۔ من این تبنا صیغۃ التعجب، تعجب کے دو صیغے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ تعجب کے دو صیغے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ جواب آقا جان، تعجب کے دو صیغے بنائے جاتے ہیں اس چیز سے جس سے افعل و تفضیل بنایا جاتا ہے۔ مزے کی بات ہے یہ نہیں؟ تعجب کے دو صیغے بنائے جاتے ہیں مما، اس چیز سے جس سے افعل و تفضیل بنایا جاتا ہے۔ بس ایسے باز کو پہنچا دیا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جناب کہ افعل و تفضیل کس سے بنتا ہے، پھر اس بات کو جب اس سے ملائیں گے نا تو سمجھ پوری آئے گی۔ ابھی یہاں تو یہ کہہ دیا یہ جو تعجب کے دو صیغے ہیں یہ اس سے بنتے ہیں جس سے افعل و تفضیل بنتا ہے، اور اس کے اندر تمام شرائط نا افعل و تفضیل والی ہونی چاہیے۔ اتنی بات کی ہے۔ اب میں آپ کو اس مطلب کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا لے جا رہا ہوں آپ کو افعل و تفضیل کی طرف، اس میں تفضیل کی طرف، کہ بھائی اس میں تفضیل کے بننے کی کیا شرط ہے، کیسے بنتا ہے، پھر اس کو آپ اس سے ملائیں گے نا تو پھر بڑا جناب سمجھ میں بات آ جائے گی۔ صیغہ تعجب کس سے بنتا ہے؟ جس سے افعل و تفضیل بنتا ہے۔ اب غور کرنا جی، اس میں تفضیل کس سے بنتا ہے؟ اس میں تفضیل اس فعل سے بنایا جاتا ہے جس کے اندر یہ شرائط ہوں۔ غور فرمانا، اس میں تفضیل اس فعل سے بنایا جاتا ہے جس کے اندر یہ شرائط ہوں۔ نمبر 1، ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، متصرف ہو، تام ہو، اور قابل زیادتی اور نقصان ہو، زیادتی اور نقصان کا اس میں قابلیت ہو، رنگ اور عیب اور زینت کے معنی پر بھی دلالت نہ کرے۔ دوبارہ سننا، اس میں تفضیل کس فعل سے بنتا ہے جی؟ اس کے بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، متصرف ہو، تام ہو، قابل زیادتی و نقصان ہو، اور رنگ اور عیب کے اوپر اور زینت پر بھی دلالت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس سے بنتا ہے اس میں تفضیل۔ ٹھیک ہے، تو جب ان سے بنتا ہے تو صیغہ تعجب بھی پھر اسی طرح کے فعل سے بنتا ہے، ایک جیسے جو ہوئے۔ اب مثلا جناب یہ جو ہے نا فاضلہ، ٹھیک ہے، اس سے تو آپ اس میں تفضیل بنا لیں گے، فاضلہ سے، کارما سے، اکرما، فاضلہ سے، افضلہ۔ جب غور فرمایا نا تو اب یہ جو میں نے شرطیں بیان کی ہیں اس کو مد نظر رکھیں گے نا تو ان کلمات سے اس میں تفضیل نہیں بنایا جاتا۔ یہ جو اوپر شرطیں بیان کی ان کو مد نظر رکھیں نا تو یہ جو کلمات ابھی بتا رہا ہوں ان سے اس میں تفضیل نہیں بنایا جاتا۔ استخرجا زیدن، استخرجا سے نہیں بنے گا، کیوں اس میں تفضیل نہیں بنے گا؟ کیونکہ بھائی ہماری شرط یہ تھی کہ اس میں تفضیل بنتا ہے ثلاثی سے، استخرجا تو ثلاثی مزید ہے، ٹھیک ہے، اور
شرطی مجرد ہو، یہ مزید ہے، اور مثلاً کوتبہ سے بنے گا، کوتبہ سے یہ بھی نہیں بنے گا۔ کیوں بھائی؟ ہماری شرط تھی وہ فعل معلوم ہو، یہ مجہول ہے، کانا سے نہیں بنے گا، کیونکہ کانا کیا ہے جان؟ غیر تام ہے، ہماری شرط تھی وہ فعل تام ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ نیما سے بنے گا؟ نہیں بنے گا، کیوں؟ نیما کیونکہ غیر متصرف ہے، ہماری شرط تھی کہ متصرف ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ماتا سے بنے گا؟ اس میں تفضیل نہیں بنے گا، کیونکہ قابل زیادتی نقصان نہیں ہے، قابل زیادتی نقصان نہیں ہے، یعنی ایک میں زیادہ مردے تار اور ایک مرا ہے اور ایک زیادہ مرا ہے، ایک کم مرا نہیں، اس میں تو کوئی تفضیل کی بات ہی نہیں ہے نا، اس سے نہیں بنے گا۔ خوزرا جو دلالت کرتا ہے رنگ پر، ہماری شرط ہی نا رنگ اور عیب نہ ہو، اس میں آویرا عیب پر دلالت ہے، اس سے بھی نہیں بنے گا۔ بلغا زینت پر دلالت ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے نہیں بنے گا، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ جب ایسا ہے تو یہ جو تعجب کا صیغہ بنانا ہے نا، وہاں بھی آپ نے یہی کہنا ہے کہ جس سے ابھی آپ نے دیکھا اس میں تفضیل بن رہا تھا نا، اس سے صیغہ تعجب بنے گا، اور جس سے اس میں تفضیل نہیں بنتا تھا صیغہ تعجب بھی اس سے نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلا مطلب ہے کہ وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبنا صیغۃ التعجب مما یبنى منہ افعل التفضیل مستوفیا جمیع شروطہ۔ تبنا صیغہ تا آپ کو بتایا ہے، یہ نون گری ہوئی ہے، صیغہ تان تھا۔ تبنا صیغۃ التعجب، تعجب کے دو صیغے بنائے جاتے ہیں، مما اس چیز سے، یبنى منہ افعل التفضیل، منہ مما کی طرف جا رہی ہے، اس چیز سے جس سے افعل التفضیل بنایا جاتا ہے، مستوفیا جمیع شروط ہی، اس چیز میں، یعنی جس چیز سے آپ تعجب بنا رہے ہیں اس چیز میں کیا ہو؟ مستوفیا جمیع شروط ہی، تمام شروط افعل التفضیل پائی جائیں، مستوفیا یعنی وہ لیے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اس میں پائی جائیں تمام شروط افعل تفضیل۔ شروط ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ افعل تفضیل کی طرف جا رہی ہے۔ دوبارہ میں آگے نکل رہا ہوں پھر۔ تبنا صیغۃ التعجب مما یبنى منہ افعل التفضیل، صیغہ تعجب کے دو صیغے بنائے جاتے ہیں اس چیز سے جس سے افعل التفضیل بنایا جاتا ہے، اور اس چیز میں کیا ہو؟ مستوفیا جمیع شروط ہی، تمام شروط افعل التفضیل پائی جائیں۔ فوائد آگا جان شروع کر رہے ہیں، اور فوائدوں میں نا پہلا فائدہ یہ ہے، توجہ فرمانا، ہر وہ چیز جس سے اس میں تفضیل بنتا ہے، اور شرط، ہر وہ چیز، ہر وہ حکم، ہر وہ شرط جو اس میں تفضیل کے لیے، تعجب کے لیے بھی ہے، بطور قیاس اور شذوذ۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ شرط اور حکم جو اس میں تفضیل کے لیے آیا ہے وہ تعجب کے لیے بھی ہے، وہی شرطیں ہیں جو ادھر بطور قیاسی ہیں، تعجب میں بھی قیاسی ہیں، جو ادھر شاذ ہے ادھر بھی شاذ ہے۔ اور ہر وہ چیز میرے عزیزو جو اس میں تفضیل میں منع ہے، یعنی ان سے اس میں تفضیل نہیں بنتا تھا، صیغہ تعجب بھی اس سے منع ہے۔ ساری ابھی تک جو تفصیل وغیرہ نہیں دیتا رہا ہوں، یہ ساری اس کے اوپر آپ فٹ کر ڈالیں ہیں۔ فوائدون کیوں نہیں پڑھا بلا؟ فوائدوں پڑھ رہے ہیں، کیا جواب ہمارا ہوگا؟ کہ جی غیر منصرف ہے جناب، غیر منصرف کے دو سبب، جی دو سبب، ٹھیک ہے، یہ جمع منتہی الجموع ایک دو کا قائم مقام ہے، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اس لیے فوائدوں پڑھ رہے ہیں جی۔ کل ما یارد للتفضیل یارد للتعجب قیاسا و شذوذا، ہر وہ چیز یعنی حکم یا شرط، یارد للتفضیل جو اس میں تفضیل کے لیے آئی ہے، یارد للتعجب وہ شرط یا حکم، ما جو ہے مثلا
यारिदुल ताज्जुब, ताज्जुब के लिए भी आया है। हर वो चीज़ जो तफजील के लिए आई है, हर वो चीज़ से मैं समझ रहा हूँ, पता नहीं क्या मुराद लें, हर वो चीज़ यानी हुक्म या शर्त जो इसमें तफजील के लिए यारिदुल ताज्जुब, ताज्जुब के लिए भी है। कियासन व शुज़ूज़न, बतौर कियास और शुज़ूज़, यानी जो कियासी तौर पर इसमें तफजील के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो ताज्जुब के लिए भी कियासी है। जो तफजील में शाज़ आया है, ताज्जुब में भी शाज़ है। वकुल्लु मा यमतनिउ फी ज़ाका यमतनिउ फी हाज़ा, और हर वो चीज़, हर वो शर्त हुक्म, मा यमतनिउ फी ज़ाका, ज़ाका का इशारा किया है तफजील, हर वो चीज़ जो तफजील में मुमतने है, यमतनिउ फी हाज़ा, हाज़ा यानी इस ताज्जुब में भी मुमतने है। इसके बाद अगर जान दूसरा फ़ायदा है हमारा, दूसरा फ़ायदा ये इसमें हमने देखना है कि यार आपने कहा है कि ताज्जुब का जो सीगा है वो उससे बनता है जिससे इसमें तफजील बनता है, और इसमें तफजील बनता है सुलासी मुजरद मालूम मुतसर वगैरह सीगे से, सुलासी मजीद से नहीं बनता, लौन और ऐब से नहीं बनता, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि अगर हम बनाना चाहें, तवज्जो करना, दूसरे फ़ायदे में क्या, जिन जिन चीज़ों से हमने मना किया है कि नहीं बन सकता, ठीक है, ताज्जुब का सीगा नहीं बन सकता, उन से अगर हम इरादा करना चाहें, बनाना चाहें, तो कोई तरीका है या नहीं, सवाल ये है। जहां आपने कहा है कि ताज्जुब का सीगा मना है, नहीं बन सकता, सुलासी मजीद था या ऐब और रंग वाला माने में जो था, अगर कोई चाहे बनाना तो कोई तरीका है या नहीं? जी जनाब, तरीका है। अगर कोई बनाना चाहे तो तरीका तो है। वो तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपने ये जो दो सीगे बनाने हैं ना ताज्जुब के, दो सीगे अफ़अल व अफ़िल बे, ये दो सीगे आपने सुलासी से बनाने हैं जो आपके माना के मुताबिक हों। अफ़अल व अफ़िल बे दो सीगे आपने सुलासी से अपनी तरफ से बनाने हैं, सुलासी मुजर्रद से बनाने हैं वो भी, और जो आपके माने मकसूद के साथ मुताबिक हो। माने मकसूद यानी जो ताज्जुब आप ले रहे हैं उसके माने से जो फिटिंग करता है माना, ठीक है, उसके मुताबिक आपने एक अफ़अल व अफ़िल सुलासी मुजर्रद से बना लेंगे। और बनाने के बाद मसलन अक्सरा, अशद्दा, आसना, अकबा, मसलन ये बना लेंगे। किन से भला? जिनसे बनाना मना है। आपने माना ताज्जुब की रूह से को देख कर कि कौन सा सीगा मेरा फिट आना चाहिए अफ़अल अफ़िल वाला, तो वो बना लेंगे सुलासी मुजर्रद से। बनाने के बाद उसी फ़ेल की, ठीक है, जिससे नहीं बना सकते थे, सुलासी मजीद था या ऐब और रंग था, उसकी मसदर को ना बाद में मनसूब ज़िक्र कर दिया जाता है। तवज्जो, सीगाए ताज्जुब सुलासी मजीद ऐब और रंग से क्या बनाया जाता है? जी बनाया जाता है। अलबत्ता तरीका ये है कि ये दो सीगे अफ़अल अफ़िल बे सुलासी मुजर्रद से बनेंगे। वो सुलासी मुजर्रद जो हमारे माने मकसूद यानी ताज्जुब वाले सीगे के मुताबिकत रखते हूँ, ठीक है, बतौर मिसाल अक्सरा, शद्दा, आसन, अकबा, जो भी उसके साथ फिट हो रहा है, और बाद में उसी फ़ेल सुलासी मजीद की या ऐब और रंग की मसदर को मंसूब ज़िक्र कर दिया जाए तो ताज्जुब का माना आ जाता है। ठीक है, जैसे जनाब इधर ये मिसालें देगा तो इंशाल्लाह पढ़ते हैं। जैसे मा शद्दा इसवेदादा, इसवेदादा, इसवेदाद क्या है जान? स्याही है ना, ठीक है, रंग है, तो इससे तो नहीं बन सकता था। तो आप देख लें, पहले मा अशद्दा लेकर आए, मा अशद्दा इसवेदादा, ठीक है, ये नहीं, इस तरह का मतलब है। इबारत देखिए, इबारत इज़ा उरीदा अत्तअज्जुब मिन मज़ीद सुलासी वल अलवान वल उयूब युबना वज़ना। तवज्जो करना, ये वज़ना वज़ना ने था ना, वज़ना यानी वज़ना ने था,
युबना वज़ना अफ़अला व अफ़इल मिन सुलासी, जब ताज्जुब का इरादा किया जाए मिन मज़ीद सुलासी, सुलासी मज़ीद से और रंग और ऐब से, युबना ये जवाब शर्त इज़ा का, युबना वज़ना अफ़ल, अफ़अल और अफ़ल के दो सीगे बनाए जाते हैं मिन सुलासी, सुलासी यानी सुलासी मुजर्रद से, युताबिकुल मानल मक़सूद, वो सुलासी मुजर्रद जो माने मक़सूद के मुताबिक हो। माने मक़सूद से मुराद किया है यानी माना जो ताज्जुब का ले रहे हैं, जो ताज्जुब का माना मक़सूद है ना, उसके मुताबिक आपने वो सीगे दो बनाने हैं। मिसलो अक्सरा व अशद्दा व आसना व अकबहा व मिम्मा अशबहा ज़ालिक, और हर वो चीज़ जो इनके मुशाबे हो, मसलन आज़मा, अशबहा यानी आज़मा, कियासन अला अफ़अल तफ़ज़ील, कियास करोगे अफ़अल तफ़ज़ील पर। क्या मतलब? अफ़अल तफ़ज़ील सुलासी मज़ीद से बनाना होना चाहता थे आप अपना, या जनाब अली ऐब और रंग वाले माने से अगर अफ़अल तफ़ज़ील बनाना चाहते थे तो यही करते थे ना, ठीक है, यही काम करते थे कि उसकी मसदर को मंसूब लाते थे और पहले जो अफ़अल तफ़ज़ील है उसको सुलासी मुजर्रद से बना लेते थे। उसी तरह तो यही किया, कियासन अला अफ़अल तफ़ज़ील। फ़त्तक़ूलो, पस तुम कहोगे, मा अशद्दा इस्विदादहू, मा अशद्दा शुरू में लेकर आए हैं, ठीक है, ये नहीं शद्दा, शद्दा या शुद्धो से लिया गया है ना, मा अशद्दा, इस्विदादा स्याही को बना दिया है, ये देखो मंसूब ज़िक्र किया है और मा अशद्दा शुरू में लाए हैं मुनासबत के साथ, स्याही की मुनासबत से जो तजुब हम करना चाह रहे हैं। मा अशद्दा इस्विदादहू, स्याही कितनी शदीद है, व अक्सर बेतकल्लुबिही, अफ़इल के वज़न पे, अक्सर बेतकल्लुबिही ही यानी वो कितना ज़्यादा ना आवाजान ज़्यादा मुतहव्विल हो जाता है, वो कितना ज़्यादा तब्दील हो जाता है, तकल्लुबिही वो कितना ज़्यादा मुतहव्विल और तब्दील हो जाता है। गैरा तवज्जो करना इस नुक्ते की तरफ। मुंतहा हमने कहा ना आवाजान मसदर मंसूब ज़िक्र कर देंगे, मसदर को मंसूब ज़िक्र कर देंगे और पहले वाले सीगे ताज्जुब जो हैं सुलासी से बनाएंगे। कहते हैं ये जो मसदर है ये गैर सरी होगी जुमले मनफी में और जुमले मजहूल में, यही मसदर इसकी बात नहीं कर रहे, सरी नहीं होगी जैसे होती है, गैर सरी होगी जुमले मनफी में और जुमले मजहूल में। गैर अन्नल मसदरा यकूनो गैर सरीहिन फिल मनफी वल मजहूल, मुंतहा मसदर गैर सरी होगी फिल मनफी जुमले मनफी में, वल मजहूल और जुमले मजहूल में। फ़तक़ूलो, पस तुम कहोगे, मा अकल्ला अन ला तज़ूरना, अल्लाह यानी असल में था अन ला, ये अल्लाह ना अन ला है, मा अकल्ला अन ला अल्लाह तज़ूरना यानी अन ला तज़ूरना, बताना ये है कि ये अल्लाह अन ला है, तज़ूरना अन ला तज़ूरना जब होगा तो ये मसदर गैर सरी है, कितना कम है कि तू हमारी ज़ियारत को कम आता है, मा अकल्ला कितना कम है, अन ला तज़ूरना कि तू हमारे देखने को नहीं आता, कितना कम है। महल शायद हमारा यही है, अन ला तज़ूरना मसदर गैर सरी है और जुमला मजहूल की बात भी आगे आ रही है। व मा अशद्दा मा ज़ुरिबता, ये भी तो मसदर गैर सरी है, मा ज़ुरिबता वाली, मा अशद्दा मा ज़ुरिबता, ठीक है, आपको जो मारा गया कितना शदीद था, मा अशद्दा मा ज़ुरिबता, फारसी वाले कहते हैं मादरत के साथ, चकदर कुतक खुर्दन तू शदीद बूद, यानी जो तुम्हें मार पड़ी, जो तेरी पिटाई की गई वो कितनी शदीद थी, कितनी शदीद थी।
یہاں جناب علی ایک حاشیہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ حاشیے پہ ذرا دھیان دینا جناب، حاشیے پہ اذا بنیت صیغۃ التعجب من الاجوف وجب تصحیح العین، جب یہ تعجب کے دو صیغے بنائے جائیں اجوف سے، وجب تصحیح العین، تو عین کلمہ صحیح کا حکم رکھتا ہے، واجب ہے کہ عین اس کا صحیح ہو، تصحیح العین ہو نہ ہو، یعنی حکم صحیح والا رکھتا ہے۔ دوبارہ اذا بنی صیغۃ التعجب من الاجوف، جب صیغہ تعجب کو بنایا جائے اجوف سے، واجب تصحیح العین، تو اس کا عین کلمہ صحیح کا حکم رکھتا ہے نہ وہ ما اخوفہ و اخوف بہ، و اذا بنی افعل من المضاف، اور جب افعل کو بنایا جائے مضاف سے، وجب فک الادغام، تو فک الادغام واجب ہے، یعنی ادغام نہیں ہوگا نہ وہ اشدد بہ، اے ما اشدہ، ٹھیک ہے، کیوں آ جان لأنہ یجب السکون الثانی، کیوں فک ادغام ہوگا؟ کیونکہ دوسرے کا سکون واجب ہے، دوسرے کا جو سکون ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد جناب علی اس سوال پہ آپ دھیان دیں اور آپ کی زحمتیں تمام۔ وہ کیا ہے جناب؟ ما ہوا شرط المتعجب من، متعجب من کی کیا شرط ہے؟ متعجب من ہوتا کیا ہے بھلا؟ متعجب من وہ ہوتا ہے نا جس سے تعجب کیا جائے، متعجب من جس چیز سے تعجب کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ آقا جان متعجب من کی کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ جواب توجہ، متعجب من کی دو شرطیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ مرفوع ہو، پہلی شرط ہے کہ وہ متعجب من جس سے تعجب کر رہے ہیں نا وہ مرفوع ہو۔ ما الذ الثمرہ، ثمرہ ہے مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا، مرفوع ہے، یا آقا جان متعجب من مرفوع یا نکرہ مختصہ ہو، نکرہ مختصہ ہو، نکرہ مختصہ ہو کا مطلب یہ نکرہ ہو یعنی اس کے ساتھ کوئی اس کی صفت وغیرہ لگی ہوئی ہو، پھر ٹھیک ہے۔ ما اسعد رجلا یخاف اللہ، رجلا متعجب من اور اس کی صفت یخاف اللہ ساتھ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں پھر اکٹھا ترجمہ کر لوں گا۔ فوائد میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ پس اس سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اگر یہ متعجب من نکرہ ہو، مبہم ہو تو تعجب کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ نکرہ مبہم ہوگا نا متعجب من، ہم نے دو شرطیں بیان کی ہیں، مرفوع ہونا اور نکرہ مختص ہونا، لیکن اگر یہ نکرہ مبہم ہے تو تعجب کرنا اس سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا، دلیل ہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تعجب کرنے کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا، تعجب کریں تو اس نکرہ کا پتہ ہی کسی کو نہیں، نکرہ مبہم ہے، تعجب کر کے کیا کریں گے، ٹھیک ہے، فائدہ نہیں ہے۔ یہ پہلا فائدہ کا جان۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، دقت فرمانا، غور کرنا، جب متعجب من کے اوپر دلیل دلالت کرے کہ متعجب من ہے، کوئی کرینہ کوئی دلیل اس پر دلالت کر رہی ہے، تو متعجب من کو حذف کرنا جائز ہے، چاہے متعجب من آقا جان ٹھیک ہے نا مجرور ہو یا منصوب ہو۔ مجرور کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے آقا جان؟ ٹھیک ہے نا، یعنی صیغہ جو افعل بھی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، منصوب ہو افعلا کی طرف اشارہ ہے۔ متعجب من کے اوپر جب دلیل دلالت کرے تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ اب وہ فرق نہیں ہے کہ وہ مجرور ہو یا منصوب ہو۔ جیسے جناب مثال پہلے لے لیں، لم یشک المریض العلم فما کان اصبرا، اصبرا افعلا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، اصبرا کا نا وہ جو متعجب من ہے، اس سے ایک اصبرا افعلا، آگے وہ حذف ہو گیا ہے، اصبرا ہو ہے وہ
حذف ہو گیا ہے، دلیل دلالت کرے گی. ٹھیک ہے. کیا دلیل دلالت کر رہی ہے؟ مریض نے شکایت نہیں کی درد کی، فما کان اصبرا، وہ کتنا صابر تھا، یعنی وہی مریض. بھائی جان جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ مریض نے درد کی شکایت نہیں کی، تو صابر بھی تو وہی ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے. کرینہ مکالیہ ہے پیچھے سے، دلیل دلالت کر رہی ہے. یا جناب بات جو کی تھی کہ منصوب ہو یا مجرور ہو. اگلی مثال سنیں، اسمع بہم و ابصر. ٹھیک ہے نا، یہاں وہ کیا ہے؟ ابصر بہم ہے. اب جناب ترجمے پہ ذرا غور کرنا لطفاً. شرط المتعجب من ان یکون معرفتاً، متعجب من کی شرط یہ ہے ان یکون معرفتاً، کہ وہ متعجب من معرفہ ہو. معرفتاً کیوں پڑھا بھلا؟ یکونوں کی خبر ہے، اسم کیا ہے؟ ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے متعجب من کی طرف. شرط المتعجب من ان یکون معرفتاً، متعجب من کی شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. نہ وہ ما لذ الثمرہ، میوہ ثمر پھل میوہ کتنا لذیذ ہے. مل شاہد الثمرہ ہے، معرفہ ہے، متعجب من ہے. او نکرتاً مختصتاً، یہ بھی یکونوں کی خبر ہے، عطف ہو رہا ہے معرفہ پہ. یا وہ متعجب من کیا ہوگا جان؟ نکرہ ہو، مختصہ ہو. نکرہ مختصہ یعنی کیا؟ یعنی اس نکرہ کی کوئی صفت وغیرہ آئی ہوئی ہے جو نکرہ کو خاص کر رہی ہے آگا جان. نہ وہ ما اسعد رجلاً یخاف اللہ، یہاں رجلاً متعجب من ہے، نکرہ ہے لیکن مختصہ ہے. کیوں؟ رجلاً نکرہ ہے لیکن مختصہ ہے، کیوں؟ یخاف اللہ نہ اس کی صفت ہے، نکرہ خاص ہو جاتا ہے جب اس کی کوئی صفت آ جائے. ما اسعد رجلاً یخاف اللہ، کتنا سعادت مند آدمی ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. ما اسعد رجلاً، کتنا سعادت مند آدمی ہے. یخاف اللہ صفت ہے رجلاً کی جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. فوائد، پہلا فائدہ، فَإِن كَانَ نَكِرَةً مُبْهَمَةً لَمْ يَسِعْ التَّعَجُّبُ مِنْهُ. توجہ، یہ بھی ہوئی نکرتاً مبہمہ، کیا آگا جی؟ کانا کی خبر ہے. لم یسع التعجب منہ، فإن کان نکرتاً مبہمتاً، اگر کانا کون؟ وہ متعجب من، کانا کے اندر والی ضمیر. اگر متعجب من نکرہ مبہم ہو، یعنی اس کی کوئی صفت میں ساتھ نہیں ہے، لم یسع التعجب منہ، تو اس نکرہ مبہم سے تعجب کرنا صحیح نہیں ہے. من اس نکرہ مبہم سے تعجب کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا، ما احسن رجلاً، کتنا اچھا آدمی ہے. کیوں؟ لعدم الفائدۃ، کیونکہ فائدہ نہیں ہے. تعجب کرنے کا فائدہ ہونا چاہیے، یہ نکرہ مبہم ہے، کیا پتہ کون ہے. لعدم الفائدہ، فائدہ نہیں ہے. دوسرا فائدہ کا جان، اذا دل علی المتعجب منہ دلیل، دلیل دلہ کا فاعل ہے، دلیل دلہ کا فاعل ہے، اور جازہ کیا ہے جان؟ اذا کا جواب ہے. توجہ، اذا دل علی المتعجب منہ دلیل جاز حذفہ مجرورا کان او منصوبا، جب متعجب من کے اوپر دلیل دلالت کرے، جازا اذا کا جواب ہے، جاز حذفہ، حذفہ متعجب من کو حذف کرنا جائز ہے، مجرورا کانا، مجرور ہو متعجب من، او منصوبا یا متعجب من منصوب ہو. نحو جیسے مثال میں، لم یشک المریض والعلم فما کان اصبرا. لم یشک المریض، مریض نے شکایت نہیں کی، العلم درد کی، مریض نے درد کی شکایت نہیں کی. آگے دیکھو، فما کان اصبرا، اصبرا آگے وہ جو مفعول ہے وہ کون ہے؟ متعجب من. وما کان اصبرہ، وہ متعجب من جو ہو ہے نا
وہ حذف ہو گیا ہے. مرید نے درد کی شکایت نہیں کی. فما کان اصبرہ وہ کتنا صابر آدمی ہے. تو وہ جو متجب من ہے ٹھیک ہے وہ کون ہے؟ وہی مرید ہے. دلیل دلالت کر رہی ہے کہ جس نے درد کی شکایت نہیں کی مرید ہے وہی صابر ہے. اصبرہ و اسمع بہم و ابصر. اسمع بہم و ابصر اسمع و ابصر بہم. جیسے اسمع بہم ہے نا آگے ابصر بہم بھی ہے جو کہ پچھلا کرینہ بہم والا کرینہ موجود ہے. یہ افراد کتنے شنوا سننے والے ہیں اور ابصر بہم اور کتنے بینا ہیں اور کتنے دیکھنے والے ہیں بصیرت والے ہیں. یہ افراد کتنے سننے والے ہیں اور کتنے ہی دیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. موفق مؤید رہیں سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.